الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آئیے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 44 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ بھی نقل کیا گیا ہے، یعنی ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، یعنی جو شخص بھی ایک اللہ کو مانے کبھی نہ کبھی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی ضرور نکلے گا دوزخ سے۔ اور اسی طرح سے جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے جس کے دل میں ذرا برابر بھی خیر ہے وہ بھی ضرور نکلے گا۔ اب اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ دوزخ کا کیونکہ عذاب اتنا شدید ہونا ہے کہ انسان اس کو خفیف سی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کرنا چاہے گا، تو اس لیے ہمیں جو ہے اس سے کوئی اپنے لیے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تو ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ وہ ایسا سخت عذاب ہے کہ وہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی خفیف سی دیر کے لیے بھی ہمیں وہ دوزخ کا عذاب نہ دے، ہمیں اس سے بچائے۔ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید مناتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے، یعنی حضرت عمر نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا سورہ مائدہ کی یہ آیت، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یعنی یہ جو ہے نا وہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیت تھی، اس پر اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، یعنی ہم اس دن خوشی مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے، یعنی حج کا موقع تھا، آپ عرفات میں تھے اور جمعے کا دن تھا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آج یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا تھا اور اپنی جو اس کی نعمت تھی وہ ہم پہ تمام کر دی تھی، اور دین اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت عطا فرمائے۔ نجد والوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کے آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یعنی وہ کہیں دور سے مسافر تھا، آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں پوچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا تو کوئی اور روزہ مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہا جاتا تھا قسم اللہ کی میں نہ اسے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی آپ یاد رکھیے کہ اس آیت میں کافی ساری چیزیں پتہ چلی۔ ایک یہ کہ اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ 5 نمازیں پڑھنا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص
اقرار تو کرتا ہے ہمارے ہاں ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ پانچوں نمازیں نہیں پڑھتا، اس کا دین اس کو پانچوں نمازوں کی طرف نہیں لاتا، تو اس کا دین یعنی اس کا اسلام کیا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے اسلام پانچوں نمازیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ رمضان کے فرض روزے رکھنا اور اپنی فرض زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اگر کوئی نفل نمازیں بھی پڑھے، نفل روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات بھی دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے، تو وہ 2 قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیراط اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیراط ثواب لے کر لوٹے گا، روح کے ساتھ۔ اس حدیث کو عثمان موزن نے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی آگے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں، یعنی مسلمان کے نماز جنازہ میں یعنی شریک ہونے کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ جو کوئی جو ہے ایمان کی حالت میں ہو اور وہ ثواب کی نیت سے جنازے میں جائے، کفن دفن مطلب وہ ساتھ شامل ہو نماز میں دفن میں، تو اس کے لیے 2 قیراط یعنی 2 احد پہاڑ جتنا اجر ہے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اسلامی بہنوں کی ظاہرہ کہ نماز جنازے میں عموماً ان پہ تو فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ کسی کا جو ہے تجہیز و تکفین کریں، یعنی کسی کو اسلامی بہنوں کو، کیونکہ اسلامی بہنوں نے ہی دینا ہوتا ہے غسل بھی اور کفن بھی، تو یہ بہت زیادہ ثواب کے کاموں میں سے ہے۔ آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے مزید حدیثیں ہم پڑھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی کو تجہیز و تکفین کرنا کتنا زیادہ اجر کا کام ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کی یعنی بہن کی تجہیز کرے تکفین کرے، یعنی اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنائے اور اس کا کوئی بھی عیب اگر دیکھے اس کو ظاہر نہ کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گی جیسے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوئی تھی۔ تو اسی طرح کی کئی ساری حدیثیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی کے تجہیز و تکفین میں شامل ہو کے یہ عظیم اجر کما سکیں۔ آئیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ سے جو وہ تھے، فِيهِ اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ تمہارے بعد، لِبَعْضٍ بعض کے، عَدُوٌّ دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان، إِلَىٰ حِينٍ اس وقت تک۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں بسر کرنا ہے۔ یعنی پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے جس میں یہ تھا کہ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یہاں بفراؤ جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کی طرف رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ایک درخت سے منع کیا گیا تھا، ایک اللہ تعالیٰ نے خاص شریعت مقرر کی تھی جنت میں بھیجنے کے بعد ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کو ترغیب دلائی اور ہمارے جو حکم کی پیروی تھی کہ اس کا درخت کا پھل نہیں کھانا، اس سے ان کو ہٹا دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم سب یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے رستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، رہا انسان کا شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتضی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے اسے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ تو شیطان دونوں طرح کے ہوتے ہیں، انسان بھی کئی شیطان ہیں جو مطلب اگر آپ کسی بیڈ کمپنی میں ہیں جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں،
گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انسان کے روپ میں شیطان ہی ہیں، اور شیطان کو تو ظاہر ہے کام ہی یہ ہے جو ہمارے نفس میں ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم ہر وقت اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، صبح شام جو کل ہیں وہ ہم اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں تاکہ ہم شیطان سے ہماری حفاظت ہو، اور علم حاصل کریں تاکہ ہماری حفاظت ہو۔ اور اس کے علاوہ جو بری کمپنی ہے، یعنی انسانی شیطانوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 37 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى پھر حاصل کر لیا آدم من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہو بے شک وہ ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحمت والا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، چنانچہ وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا ہے کہ چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا چاہا، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کروائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا ہے اور طریقے بندگی کی طرف پلٹ آیا ہے، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت کی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، تو ہم سب کو معلوم ہوگا، ہمیں خود بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ہم سب صبح شام خطائیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ دعا یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نامراد لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا ہے صبح شام اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگنی چاہیے کہ اگر وہ ہم جو ہے گنہگاروں میں سے ہیں، ظالموں میں سے ہیں، اگر وہ ہم پہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا، تو ہم جو ہے نامراد لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائی، انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ کلمات ڈالے، انہوں نے وہ کلمات ادا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ توبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے جس وہ نافرمانی کے راستے پہ چل پڑا تھا اس سے باز آ جاتا ہے، اور اللہ سے عہد کرتا ہے کہ وہ آئندہ اس راستے کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے شرمسار ہوتا ہے، اللہ سے شرم کھاتا ہے اور اسے معافیاں مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے آئندہ گناہوں سے۔ تو اس کو توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس شخص کی طرف مائل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گنہگارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کو لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے، یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ اب جو کر لیا اس کے نہیں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب تو برا عمل ہو گیا، اب تو گناہ بھگتنا ہی ہوں گے، لیکن قرآن ایسا نہیں کہتا۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مترتب ہو کر ہی رہے، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہمر شتہ ہے، وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی ہے، اور جس بھلائی کا رد کرتا ہے تو اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا۔ اس طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو
باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے اور جس کے پیچھے شرم ساری کے بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو۔ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرے تو اللہ پہ لازم نہیں ہے کہ اس کو اس نیک عمل کو قبول ہی کرے اور اس کو اجر ہی دے، اور نہ ہی گناہ پر ہی لازم ہے کہ اگر کر لیا تو اب سزا بھگتنی، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی مشیت پر ہیں، اللہ کی رحمت پر ہیں۔ وہ چاہے تو کسی چھوٹی سی نیکی پہ جنت عطا فرما دے، چاہے تو کسی چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، وہ اپنی مشیت سے جو چاہے گا جیسا چاہے گا کرے گا، اس لیے ہم ہر وقت اسے اس کی رحمت کا سوال دیں، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اسے مانگیں۔ اور اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ لیکن اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو نیک عمل کیا ہے وہ اللہ کیونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ دل میں جانتا ہے کہ اس شخص نے خالص نیت سے کیا ہے، اللہ کی خالص رضا کے لیے کیا ہے، کسی دکھاوے کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کیا، تو اللہ اس کی خالص نیت کو دیکھتے ہوئے اس کے ہر نیک عمل کا اس کو اجر دے گا۔ اسی طرح سے جو ہے جس نیکی میں کوئی ایسا معاملہ شامل ہو جائے کہ ریاکاری ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو پھر وہ عمل شرک والا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے تو ہے نہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے گناہوں کا بھی ہے کہ گناہ اگر ایسے ہوں کہ مزید یعنی دل میں یعنی اپنے یعنی ایسا ہو کہ دل میں شرمساری نہ ہو اس گناہ پر اور مزید گناہ کرنے کی خواہش موجود ہو، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی و ناامیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرطی کہ وہ اپنی غلطی کا معترف ہو، اپنی نافرمانی پر نادم ہو اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ جو ہے بڑے سے بڑے مجرم کو چاہے تو بخش دے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو شخص پکے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے تمام پچھلے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے ہمیں صبح شام چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اور دل میں سچے گناہوں سے پکی توبہ بھی کریں، تاکہ ہم آئندہ جو بھی کریں ہم یعنی جو پیچھے کر چکے ہیں وہ بخشا جائے، اور آئندہ نئے سرے سے عمل کریں اور نیک عمل کریں۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعا سب، فَإِمَّا پس جب، یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت پر، فلا تو نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ یعنی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کس کے لیے؟ جو اللہ کی پہنچی ہوئی ہدایت، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو پہنچی ہوئی ہدایت ہے وہ ہر دور میں مختلف دوروں میں آتی رہی ہے، مختلف کتابوں صحیفوں کی صورت میں، اور ہمارے پاس ہم کیونکہ آخری دور میں ہیں، آخری امت سے ہیں، آخری کتاب جو ہے ہم سب کے پاس موجود ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب کیونکہ دنیا میں رہو گے، ایک وقت تک تمہارے لیے دنیا میں برتنا ہے، تو اب اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو میں ہدایت بھیجوں پھر تمہارے پاس، تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے۔ اوپر کی فقرے میں بتایا گیا کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے، گنہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ تو یعنی کہ جیسے یہودیوں کے ہاں یا عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے، عیسائیوں کے ہاں ہے حضرت جیسس تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو جو ہے انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے وہ جو ہے سولی پہ چڑھ گئے، جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیزس ڈائڈ فار یور سنز، اور اس طرح سے غلط جو عقیدے ان میں، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل محض باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کو بھیجے اور انسانوں کے تمام گناہوں کی کفارے کے لیے ان کو سولی پہ چڑھنا پڑے۔ برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا رستہ جا کر بتائیں۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ قبول توبہ کا یہ
مقتضی نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جائے اور زمین پر نہ اتارا جائے۔ زمین میں ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصل جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ تو اس میں ایک تو ہم نے یہ امپورٹنٹ بات پڑھی کہ انسان گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ہو جو آپ کے لیے آئے اور اپنے گناہوں تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے اس کو سولے چڑھا دیا جائے۔ انسان جب گناہ کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہے، سچے دل سے کرے اور آئندہ اس توبہ پر قائم رہے۔ اور جو شخص ان گناہ کرے، توبہ نہ کرے، پھر اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، یہ سزا کے طور پر نہ تھا، کیونکہ جب پیدا فرمایا تھا تو پہلی بار ہی فرما دیا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو مقصد تھا ہی زمین پہ بھیجنا۔ لیکن اس سے پہلے جنت میں جو درخت کے تھرو ایک ٹیسٹ لیا گیا تھا ان کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ کتنا احکامات پہ اس پہ چلتے ہیں، تو اس امتحان کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن وہ اس میں پورے نہیں اتر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری آیات، أُولَئِكَ وہی، أَصْحَابُ النَّارِ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو اس کی قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کو جھٹلائیں گے، آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے، کہیں سے مراد محض علامت یا نشانی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو انبیاء علیہ السلام معجزے لے کر آتے تھے ان کو آیت کہا گیا ہے قرآن میں جگہ جگہ۔ تو آیت سے مراد ہوتا ہے نشانی، یعنی ورڈ جو ہے نا نشانی ہے۔ تو قرآن کی بھی آیات صرف آیات ہی نہیں ہیں بلکہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرمانوائے کائنات کے نمائندے ہیں۔ کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے کیونکہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی نہیں، اس کے الفاظ اور اندر بیان اور طرز عبادت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیات کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ہر عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہوتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ آگے فرمایا گیا اور آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے۔ اس کو 3 رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی 2 گونا حیثیتوں کے لحاظ سے اس پر وہ مأمور ہے اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے۔ اس راستے کے معلوم ہونے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئے، یا پھر وہ اس انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وحی ہو۔ کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو بھیجا ہوا راستہ ہے وہ اس کا اویسلی جو ذریعہ ہے اس ہدایت کا وہ وہی ہی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے ماں سوا ہر صورت غلط ہے، بلکہ غلط ہی نہیں سراسر بغاوت بھی ہے جس کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور نوع انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ 7 مقامات پر آیا ہے، جن میں پہلا مقام یہ ہے اور باقی مقام حسب ذیل ہیں۔ سورہ اعراف میں کچھ آیتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد اور بائبل کی کتاب پیدائش باب اول دوم سوم میں بھی ایک قصہ بیان ہوا ہے، یعنی جو بائبل ہے ابھی کرنٹلی اس میں بھی یہ قصہ ابھی بھی ہے، لیکن
دونوں کا مقابلہ کرنے سے ہر صاحب نظر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے، یعنی اوبویسلی تحریف شدہ ہے، اس میں اس واقعے کی نوعیت کو کہیں نہ کہیں بدل دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے، مگر وہ بھی اس معنوی روح سے خالی ہے جو قرآن کے بیان کردہ قصے میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی اور عموماً کوئی کتاب ہے یا کوئی صحیفہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، لیکن اوبویسلی کیونکہ وہ کتابیں تمام اور صحیفے تحریف شدہ ہیں تو اس لیے وہ اس طرح سے نہیں ہیں جو جیسے قرآن میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس میں لطیفہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے تو اللہ نے جواب دیا تاکہ ان میں نیک لوگ پیدا ہوں، بد لوگوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ورنہ فرشتے انسان کی تخلیق کی منظوری نہ دیتے۔ یعنی اس طرح کی غلط باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں، تحریف ہے، یعنی انسانوں نے ان میں جو بدل دی ہیں، اصل وہی ہے جو ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آگے کیونکہ نیکسٹ رکوع میں مختلف ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو آج ہم اس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا سنا، جو ہم نے شروع میں احادیث پڑھی، ان میں ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ تعالیٰ سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہمیں ہر گمراہی کے رستے سے بچائے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے جس پہ اس کے نیک بندے چلتے رہے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آئیے غیبت سے بچنے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔